4 خصلتیں انسان کے اندر بہت اچھی ہیں، لیکن یہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ پہلی خصلت، اللہ رب العزت کا دل کے اندر ڈر اور خوف۔ انسان خلوت کے اندر، جلوت کے اندر، مجمع کے اندر بھی اللہ سے ڈرنے والا، اور جب تنہائی کے اندر ہو تب بھی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ جب یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کی تنہائی کے اندر گشت فرمایا کرتے تھے۔ جب رات کا اخیر حصہ ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین واپس ہو رہے ہیں، تو ایک گھر کے اندر سے ایک بڑھیا کی آواز آتی ہے کہ بیٹی تم نے دودھ دوہ لیا؟ جواب آیا کہ ہاں دوہ لیا گیا، لیکن دودھ کم ہے، تھوڑا ہے۔ بڑھیا نے کہا لینے والے تو آئیں گے، ایسا کرو اس کے اندر پانی ملا دو۔ اس جوان بیٹی نے جواب دیا کہ اللہ تبا امیر المؤمنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ کہا کہ کون سا امیر المؤمنین رات کی تنہائی کے اندر دیکھ رہا ہے؟ اس جوان لڑکی نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ رات کی تنہائی کے اندر جب انسان کے دل کے اندر ایسا ڈر اور خوف ہوگا تو یہی پھر جا کر کے متقی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا یہ جملہ بہت پسند آیا۔ صبح کو اپنے دربار کے اندر ان دونوں کو بلایا۔ جب دیکھا کہ ایک جوان لڑکی کے دل کے اندر اللہ پاک کا ایسا خوف ہے، تو امیر المؤمنین نے اس بڑھیا سے ایک پیشکش کی کہ دیکھو تمہارے پاس ایک جوان بیٹی ہے، میرے پاس بھی ایک جوان بیٹا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے۔ نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس جوان بیٹی سے، جس کو دلہن بنا کر کے گھر لائے ہیں، کہا کہ جب میں خلافت کا لبادہ اوڑھ کر کے دارالخلافہ کی طرف جایا کروں تو تم یہ جملہ کہا کرو کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا ہے، پر امیر المؤمنین کا خدا دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوتے تھے یا لیٹے ہوتے تھے، اچانک اچک کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور یہ جملہ اپنی زبان پر دہرایا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المؤمنین کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا ہے۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، بیابان سے، روزے کی حالت میں تھے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی تھا۔ دیکھا کہ ایک بیابان جنگل کے اندر ایک چرواہا ہے جو بکریاں چرا رہا ہے، افطار کا وقت قریب ہے۔ انہوں نے اس چرواہے سے کہا ایسا کرو کہ ایک بکری ہمارے حوالے کر دو، ہمارے ہاتھ بیچ دو، ہم اس کی قیمت تمہیں دے دیں گے اور ہمارے لیے افطار کا نظم ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ وہ چرواہا بھی روزے کی حالت میں تھا۔ اس سے کہا تیرے بھی روزہ افطار کا نظم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہے، یہ میرے مالک کی ہے، میں مالک کی اجازت کے بغیر کوئی ایک بکری تو نہیں دے سکتا۔ امیر المؤمنین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس بیابان جنگل کے اندر کون سا تیرا مالک دیکھ رہا ہے؟ تو آزمانے کے لیے کہا کہ ایک بکری میرے حوالے کر دے، مالک کو جا کر کے بتا دینا بکری بھیڑ کھا گئی ہے۔ اس جو ہے کہ جوان چرواہے نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر، میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، این اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ دل کے اندر کھٹکنے والی بات کو بھی جانتا ہے، اللہ پہاڑ کی تہ کے اندر چلنے والی چوٹی کی آہٹ سے بھی واقف ہے۔ وہ پاک پروردگار کہاں چلا گیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جوان کے اس جملے پر بڑا تعجب ہوا، اور چلتے پھرتے حضرت عبداللہ ابن عمر یہ جملہ کہا کرتے تھے این اللہ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ کہاں ہے؟
آج ایسا ڈر اور خوف جب ہماری زندگی کے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست ہو جائے گا تب ہماری زندگی نیکی اور تقوی کے راستے پر چل سکتی ہے۔ دوسری صفت جو انسان کے اندر بہت ہی پسندیدہ ہے لیکن بہت کم انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے میانہ روی زندگی اختیار کرنا۔ خیر الامور اوسطها، تمام کاموں میں بہترین کام درمیانہ کام ہے۔ دولت کی فراوانی ہے، خوب خرچ کر رہے ہیں، اور تھوڑا سا پیسے کا آنا بند ہو گیا، اب تتوا ساک پر اکتفا کر رہے ہیں۔ نہیں، درمیانی زندگی گزاریے تاکہ آج پریشانی کے اندر مبتلا نہ ہو سکیں۔ ایسی چال چلیے کہ 12 مہینہ آپ اس چال پر چل سکیں، اس کو کہا جاتا ہے میانہ روی کی زندگی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے بندے کا، لیکن بہت کم بندے کا اس پر عمل ہے۔ تیسری صفت، ہر حال میں بندے کو انصاف کرنا۔ ہمارا جس سے دوستانہ تعلق ہے ہم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، اور ہمارا کسی کے ساتھ ذرا سا انبن ہو جائے ہم اس کے ساتھ جو ہے کہ انصاف کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے۔ ہر حال میں انصاف کا معاملہ کرنا، اپنا ہو چاہے غیر ہو، پڑوسی ہو یا دور کا ہو، قریبی ہو رشتہ دار یا دور کا رشتہ دار ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا یہ ہماری شریعت کی تعلیم ہے۔ یہ بندے کا ایک پسندیدہ عمل ہے لیکن بہت کم بندے کا اس پر عمل ہے۔ چوتھا عمل جو بندے کے اندر انتہائی پسندیدہ ہے لیکن بہت کم بندے کا اس پر عمل ہے، وہ ہے ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا۔ مصیبت کے اندر ہو تب بھی الحمدللہ، خوشحالی کے اندر ہو تب بھی الحمدللہ۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں دولت کی گنگا بہہ رہی ہے، فلک بوس عمارت بنا لی، دنیا کے اندر ہی اپنی جنت بنانا چاہ رہے ہیں، کروڑوں کی کمائی ہے، پوچھا جائے کیسا حال چال ہے؟ کسی طرح چل رہا ہے۔ سب سے زیادہ مصیبت کا شکار یہی شخص ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری ہے۔ اس سے نعمت آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی۔ زندہ رہو گے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، زندہ نہیں رہو گے تمہاری نسلیں تمہاری دولت کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ کیا غضب ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر رہا ہے، اس قدر بھکمری کے شکار ہو، کروڑوں روپے کمانے کے باوجود عبادت کی توفیق نہیں مل رہی ہے، سمجھ لو کہ معاملہ گڑبڑ ہے، معاملہ گڑبڑ ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کو کرنا چاہیے۔ اس روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ انعام یافتہ طبقہ جو گزرا ہے وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا طبقہ ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ انبیاء کی جماعت وہ جماعت ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میری نگرانی کے اندر تم کشتی بناؤ۔ جب یہ کشتی بنا کر کے فارغ ہو چکے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جملہ اپنی زبان سے کہا ہے، جب یہ کشتی بنا کر کے فارغ ہو گئے، اللہ نے جو کام ان کے حوالے کیا تھا وہ اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کی حمد و ثنا کہو، اور کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، کہ اللہ نے اس کشتی کے ذریعے سے ظالم قوم سے، طوفان نوح سے نجات عطا فرمائی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے حمد و ثنا کے کلمات کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں جب کہ ان کے گھٹنوں نے جواب دے دیا تھا، اللہ سے اولاد مانگی، رب ہب لی من الصالحین، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ تو اس شکرانے میں حمد و ثنا کر رہے ہیں، کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔
تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، اور یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا، تو انہوں نے جو ہے کہ شکرانے کے طور پر حمد و ثنا کی، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے دیگر افراد کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے، چند ایک، میں اس عنوان کو ختم کر رہا ہوں، وقت ہونے والا ہے۔ جب جنتی جنت کے اندر جائیں گے، چند ایک مقامات پر اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ سب سے پہلا مقام جب اللہ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ اللہ کے ماننے والے، اللہ کو نہ ماننے والے، دونوں طبقے الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب نیکوکاروں کو اہل ایمان کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا تو یہ لوگ اس وقت کہیں گے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے مجرموں کی فہرست سے اور ان کی جماعت سے نکال کر کے مومنین کی فہرست کے اندر شامل کر دیا۔ یہ سب سے پہلا مقام ہوگا جو جنتی حمد و ثنا کریں گے۔ دوسرا مقام، میں صرف قرآنی آیات پڑھ رہا ہوں، دوسرا مقام جہاں جنتی اللہ کی حمد و ثنا کریں گے وہ مقام ہوگا جب وہ پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ اللہ فرماتے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا۔ ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے۔ لیکن بچے گا کون؟ جس کی زندگی کے اندر نیک اعمال، تقوی اور طہارت اور پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، یہ لوگ بچ جائیں گے۔ جب یہ پل صراط سے گزر جائیں گے تب یہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ حافظ قرآن ہوتے نا، بڑا مزہ آتا ابھی سننے میں۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہیں جس نے غم سے نجات عطا فرمائی۔ یہ جو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے انسان کو ایک غم مبتلا ہوتا ہے کہ نہ معلوم گزر بھی سکیں گے کہ نہ بیچ میں گر جائیں گے، یہ جو ایک قسم کا حزن، ملال اور غم تھا، جب اس سے اتر کر کے واپس آگئے فرمایا تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے پل صراط سے گزر کر کے اس غم کو ہمارے اندر سے نکال دیا۔ یہ دوسرا مقام ہوگا۔ تیسرا مقام جہاں جنتی حمد و ثنا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جنتیوں سے فرمائیں گے جاؤ نہر حیات کے اندر غسل کر کے آؤ۔ وہ جو قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، قیامت کی جو کچھ پریشانیاں تمہارے دل و دماغ کے اندر ابھی تک پیوست ہو چکی ہیں اور گھبراہٹ کے عالم میں جو تم لوگ ہو، جب نہر حیات سے غسل کر کے آئیں گے تو پھر وہ غم اور وہ پریشانی ان کے اندر سے نکل چکا ہوگی، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پاک پروردگار کے لیے ہے جس جو تمام جہان کا پالن ہار ہے۔ پھر جب ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان کو اپنے اپنے مقامات میں ٹھہرا دیا جائے گا، تو اس موقع سے کہیں گے الحمدللہ الذی وعدنا صدقہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو ہمارے ساتھ سچ فرمایا۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ دنیا میں اللہ کے احکام کو مان کر کے زندگی گزارو گے، اللہ آخرت کے اندر اس دنیا سے بہت بڑی جنت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ہم نے نیک اعمال کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارا اور اللہ نے اس وعدے کو ہمارے ساتھ سچ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے جنت میں جہاں ساہو رہو سہو۔ یہ چند وہ مقامات ہیں جہاں جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہ اپنے نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب